ادھر عالیہ خاتون تیمور سے کہتی ہیں کہ حائمہ خالہ ایک اچھی اور زبردست خاتون ہیں، مگر وہ اپنے مرحوم شوہر کی طرح ضدی ہیں۔ اگر تم دونوں قبیلوں کے جانبازوں کی سربراہی چاہتے ہو اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم ایک عظیم جنگجو ہو تو تمہیں حائمہ خالہ سے روابط مضبوط کرنے ہوں گے۔ اور گوگچے، اگر تم واقعی اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی تمہیں حائمہ خالہ سے بات کرنی ہوگی۔ میں گوگچے کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گی، مگر یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ تیمور کہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عالیہ کہتی ہے ان سے بات کرو، جیسے تم اپنی تلوار کا بہترین استعمال کرنا جانتے ہو ایسے ہی اپنی زبان کا بھی کرو۔ ان کا غم ابھی تازہ ہے، ان کو تمہارے اندر ارطغرل نظر آنے لگے گا، انہیں اس کی عادت ہو جائے گی۔ جتنا جلدی ہو سکے تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ پھر خیمے میں سردار بھی آ جاتا ہے تو عالیہ کہتی ہے کہ تیمور اور میں کچھ مسائل کا حل تلاش کر رہے تھے، ہے نا تیمور؟ تیمور کہتا ہے جی امی جان۔ ادھر خیمے میں سلجان حائمہ خاتون کو کہتی ہے امی جان پریشان نہ ہوں۔ حائمہ خاتون کہتی ہے بجائے اپنی غلطی ٹھیک کرنے کے گلدوگدو نے قبیلہ بدر جانبازوں کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، اس بات کی بہت پریشانی ہے مجھے۔ گوگچے کہتی ہے امی جان ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے ہم کہاں سے آئے ہیں اور کیا ہیں۔ کائی قبیلے والوں کے حالات اب ماضی کی طرح نہیں رہے، ہم نے بہت کچھ کھویا ہے۔ گلدوگدو بھائی نے وہی کیا جو ٹھیک تھا، ارطغرل کے جانباز سردیاں ختم ہوتی ہی آ جائیں گے، اور جہاں تک بات ہے عبد الرحمن اور حمزہ کی تو سچائی کبھی نہ کبھی سامنے آ جائے گی۔ امی جان کیا آپ جانبازوں کو تیمور کے زیر نگرانی کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی تھی؟ گلدوگدو بھائی کے ساتھ چلیں، چھوڑیں، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں گوگچے حلیمہ کے لیے تھوڑا کھانا لے کر آؤ، اسے کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے، جاؤ۔ سلجان خاتون کہتی ہیں کہ عالیہ اور تیمور پر نظر رکھنی ہوگی، وہ میرے شوہر کو بھی قائل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جیسے انہوں نے گوگچے کو اپنے زیر اثر کر لیا ہے۔ ادھر نویان رابق کو کہتا ہے کہ اس کتے کو کہنا کہ سلطان علاء الدین کو اکتائی خان کو لگان دینا ہوگا، باصورت دیگر میں اس جگہ کو مکمل طور پر تباہ کر دوں گا۔ قرابے کہتا ہے سلطان اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں ہے۔ نویان کہتا ہے کہ اگر وہ کتا اس کو راضی کر لے تو ہم اس کو وہاں کا آقا بنا دیں گے، سمجھ گئے تم؟ ویورز، یہاں پر کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے کہ اچانک وہاں پر حمزہ بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ نویان کے پاس آتا ہے۔ حمزہ کہتا ہے السلام علیکم، کیا مجھے اجازت ہے؟ نویان کہتا ہے حمزہ کیوں نہیں؟ نویان قرابق کو کہتا ہے جیسا کہ میں نے کہا اگر اس کے اچھے معیار کی چیزیں چاہیے تو اس کو اچھی قیمت دینی ہوگی، جتنا جلدی ہو سکے اس کو یہ پیغام بتا دو۔ قرابق کہتا ہے میرے آقا فکر نہ کریں آپ۔ نویان حمزہ کو کہتا ہے کیا بات ہے حمزہ، کس چیز نے تمہیں جگایا ہوا ہے؟ حمزہ کہتا ہے کیا آپ کی پیشکش ابھی بھی ہے؟ نویان کہتا ہے اچھا تو یہ بات ہے جس وجہ سے ہمارا سپاہی سو نہیں سکا۔ دیکھو حمزہ، مجھے اپنی چیزوں اور جان کی حفاظت کے لیے کوئی شخص چاہیے۔ حمزہ کہتا ہے کیا یہ منافع بخش ہے؟ نویان کہتا ہے یہ بہت منافع بخش ہے، کیا تم تیار ہو؟ ادھر عبد الرحمن کانواں سرائے میں آتا ہے اور دوان سے کہتا ہے کہ حمزہ یہاں نہیں ہے۔ ترگت کہتا ہے عبد الرحمن یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبد الرحمن کہتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے اور تلوار سمیت کہیں نکل گیا ہے۔ دوان کہتا ہے کہ کیا پتہ وہ آس پاس کہیں نکل گیا ہو، کہاں جا سکتا ہے وہ؟ عبد الرحمن کہتا ہے میری سرائے کے مالک سے بات ہوئی ہے، وہ سحر وقت ان سوداگروں کے ساتھ چلا گیا۔ دوان کہتا ہے وہ بے غیرت شخص، اس نے سوداگری کی نوکری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر حمزہ نویان سے کہتا ہے کہ کائی قبیلے والے اب کسی طرح سے بھی اچھے نہیں رہے، ارطغرل بھائی ہمارے قبیلے کی آخری امید تھے، ان کے مرنے کے بعد سب ختم ہو گیا۔ نویان کہتا ہے انہوں نے تمہارا دل توڑا ہے حمزہ۔ حمزہ کہتا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے ہمیشہ اپنے آقا گلدوگدو کی بات مانی اور دشمنوں سے لڑتا رہا، میں نے بہت سی جنگیں لڑیں، اور اب کچھ بھی نہیں، میں اپنے قبیلے تک میں واپس نہیں جا سکتا۔ آقا گلدوگدو نے مجھے قبیلہ بدر کر دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میرا کوئی قصور نہیں، صرف تیمور کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے میرا استعمال کیا۔ نویان حمزہ کو سونے کے سکے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو اور اپنے آپ کو سنبھالو، مجھے ایک سوداگر سے ملنے جانا چاہیے، تم ہان تیپسی میں میرا انتظار کرنا۔ حمزہ کہتا ہے کیا مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے؟ نویان کہتا ہے حمزہ سوداگر تھوڑا ڈر جائے گا، اگر اس نے تمہیں اس طرح میرے ساتھ دیکھا تو وہ سمجھے گا کہ میں اسے لوٹنے آیا ہوں۔ حمزہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ دوسری طرف تیمور اجازت لے کر حائمہ خاتون کے خیمے میں آتا ہے،
حیمہ خاتون کہتی ہیں آ جاؤ بیٹھو۔ تیمور کہتا ہے کل جو بھی ہوا میں نے اس کے بارے میں سوچا، مجھے احساس ہے کہ میں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، مگر میں پاگل ہو گیا تھا۔ خالہ میں نے بہت سے بہادر جنگجو کھوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کیسے، مگر مجھے شروع دن سے لگتا تھا کہ حمزہ غدار تھا۔ اگر گلدوگدو بھائی نہ ہوتے۔ حیمہ کہتی ہیں ارطغرل کے جانباز، ان کا کیا؟ تیمور کہتا ہے وہ مایوس آوارہ گردوں کی طرح ہیں، ارطغرل کی موت کے بعد وہ بے معنی ہو گئے ہیں، انہوں نے میرے حکم کو نہیں مانا، اگر میں انہیں معاف کرتا میرے اپنے جانباز بھی ان کی طرح میری بات نہیں مانیں گے۔ چھوڑیں، اب سردیاں گزرنے کے بعد میں دوبارہ بات کروں گا۔ حیمہ خاتون کہتی ہیں جب میں تمہیں دیکھتی ہوں، تمہاری آنکھیں، تمہاری ٹھوڑی مجھے ارطغرل کے چہرے کی یاد دلاتا ہے۔ اتنے میں ایک لڑکی خیمے کے اندر آتی ہے اور کہتی ہے حیمہ خالہ آپ نے گوگچے کو بلوایا تھا مگر وہ پودے اکٹھے کرنے گئی ہے۔ حیمہ کہتی ہیں اچھا میری بچی، جب وہ واپس آئے تو مجھے بتا دینا۔ ادھر ترگت، عبد الرحمن اور دوان بیٹھے ہوتے ہیں جنگل میں، تو دوان کہتا ہے دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، پہلے ہمارے آقا کی شہادت ہو گئی، پھر ہمارا قبیلہ تباہ ہو گیا، اور اب ہمارا بھائیوں جیسا ساتھی غدار ہو گیا۔ ترگت کہتا ہے بھائی عبد الرحمن آپ ہمیں بتائیں کیسے ہوا یہ سب؟ عبد الرحمن کہتا ہے ترگت میں نہیں جانتا، ہم نے ایک منگول کو پکڑا اور اس سے بلوانے کی کوشش کی، یہ سب اپنے آقا کو بتانے گئے، اور باقی تم لوگ سب جانتے ہو کہ کیا ہوا۔ ترگت کہتا ہے نویان نے ہمیں نوالا ڈالا ہے، اس نے ہم پر چھپ کر حملہ کیا، یہ سب ہوا۔ دوان کہتا ہے بہت بزدل ہیں یہ منگول، اگر یہاں ارطغرل بھائی زندہ ہوتے تو اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیتے۔ ترگت کہتا ہے ہمیں قبیلے کو خبردار کرنا ہوگا۔ اتنے میں غنی بھی وہاں پر آ جاتا ہے، غنی کو دیکھ کر تینوں تلواریں نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غنی کہتا ہے السلام علیکم۔ دوان کہتا ہے تم پھر آ گئے؟ ترگت کہتا ہے دوان کیا تم اسے جانتے ہو؟ دوان کہتا ہے کاش نہ جانتا ہوتا۔ ترگت غنی سے کہتا ہے کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ غنی کہتا ہے جوانو تم لوگوں کے ساتھ کچھ ہوا ہے، میں تم لوگوں کو کچھ کھانا دیتا ہوں۔ دوان کہتا ہے شکریہ غنی، ہم ٹھیک ہیں۔ ترگت کہتا ہے تم اپنا سفر جاری رکھو غنی۔ غنی کہتا ہے میرے ساتھ آؤ فوراً، میرے پاس تم لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ادھر تیمور ایک خاتون کے گوگچے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کس طرف گئی ہیں، پھر گوگچے کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن تیمور جب گوگچے کے پاس آتا ہے گوگچے کو ایسا لگتا ہے جیسے ارطغرل آ گیا ہے، وہ خوش ہو جاتی ہے۔ جب تیمور پوچھتا ہے کہ گوگچے کیسی ہو تم، وہ پھر گوگچے دیکھتی ہے تو وہ تیمور ہوتا ہے۔ تیمور کہتا ہے میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میری نظر تم پر پڑی، مجھے تم سے یہ پوچھنا تھا کہ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ گوگچے کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تیمور کہتا ہے تمہیں ہمیشہ مسکراتے رہنا چاہیے، جب تم ایسے مسکراتی ہو تو میں بات بھی نہیں کر سکتا، میں بھول جاتا ہوں کہ کیا بات کروں۔ گوگچے کہتی ہے کہ یہ مسکراہٹ اتنی بری ہے؟ تیمور کہتا ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ادھر ایک منگول اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ نویان آ رہا ہے، نویان آ رہا ہے۔ نویان آ کر پوچھتا ہے سب سے کہ ارطغرل کہاں ہے؟ تنگوت بتاتا ہے کہ ارطغرل بھاگ گیا۔ نویان غصے سے اسے پکڑ لیتا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا کہ وہ بھاگ گیا؟ ہاں میں تمہارے قتل سے شروعات کروں گا۔ وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل کو مرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے ساری منگول فوج کی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے۔ نویان پھر پوچھتا ہے جو حملہ کیا تھا اس کا کیا بنا؟ تنگوت بتاتا ہے کہ وہ حملہ بھی ناکام ہو گیا اور بارٹلو پکڑا گیا ہے۔ نویان کہتا ہے کہ اگر بارٹلو نے کچھ بول دیا تو، اگر اس نے یہ بتا دیا کہ اس قبیلے میں ہمارا کوئی کھوجی ہے تو، اگر ان کو ہماری جگہ کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ تنگوت کہتا ہے نویان اس کو مرنا ہوگا، کچابش اس مسئلے کو حل کر لے گا۔ نویان کہتا ہے دیکھو تنگوت، میں نے تم کو ایک کام سونپا، تم نے سب برباد کر دیا، اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں تمہیں بھیڑیوں کے آگے ڈال دوں گا۔ ادھر گلدوگدو چوکیداروں سے آ کر پوچھتا ہے کہ کیا اس کافر بارٹلو نے زبان کھولی؟ ایک چوکیدار کہتا ہے نہیں میرے آقا۔ گلدوگدو خیمے کے اندر جا کر دیکھتا ہے تو بارٹلو غائب ہے اور ایک چوکیدار زخمی پڑا ہے۔ گلدوگدو چوکیدار سے پوچھتا ہے کہ وہ قیدی کہاں ہیں وہ بارٹلو؟ محافظ بتاتا ہے کہ اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور بھاگ گیا، اور پھر گلدوگدو خیمے کے پیچھے کی طرف سے بارٹلو کے پیچھے جاتا ہے۔ دوسری طرف غنی ان تینوں یعنی عبد الرحمن، ترگت اور دوان کو اپنی غار کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے جہاں پر اس نے ارطغرل کو رکھا ہوتا ہے۔
راستے میں ترگت پوچھتا ہے کہ یہ آدمی ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ دوان کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے۔ دوسری طرف گلدوگدو باٹلو کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ باٹلو آگے دیکھتا ہے تو کچابش کچھ منگولوں کو لے کر آگے کھڑا ہوتا ہے۔ باٹلو کچابش کو کہتا ہے کہ گلدوگدو میرے پیچھے لگا ہوا ہے، ختم کر دو اسے تم۔ دوسری طرف غنی ان تینوں کو لے کر اپنی غار تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ تینوں کو اندر لے جاتا ہے۔ جب اندر تینوں پہنچتے ہیں تو ارطغرل کو زندہ دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ غنی ارطغرل کو کہتا ہے میں آپ کے جاں بازو کو یہاں لے آیا۔ عبد الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے یا اللہ ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ دوان کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ غنی کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کیا ہو گیا ہے، تم اپنے آقا کو نہیں پہچان رہے؟ ترگت کہتا ہے بھائی ارطغرل کیا یہ واقعی آپ ہیں؟ دوان کہتا ہے چٹکی کاٹنا ذرا عبد الرحمن۔ دوان ارطغرل کو ہاتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے آقا یہ آپ ہی ہیں؟ وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہاں میں ہی ہوں۔ وہ تینوں خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے آقا زندہ ہیں۔ دوان کہتا ہے میرے آقا مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا آپ زندہ ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ عبد الرحمن زور سے ارطغرل کو گلے ملتا ہے۔ دوان کہتا ہے بس کرو تم جیسے مل رہے ہو ارطغرل بھائی پچھتائیں گے کہ میں کیوں زندہ ہوں۔ ترگت کہتا ہے آقا اللہ کا شکر ہے آپ زندہ ہیں۔ دوسری طرف منگول گلدوگدو کو آتا دیکھ کر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچابش اور باٹلو بھی چھپ جاتے ہیں۔ باٹلو کہتا ہے گلدوگدو تم کو تو میں خود سے بھی 1000 گنا زیادہ سزا دوں گا۔ باٹلو کچابش سے کہتا ہے اسے ہم مار دیتے ہیں، ہو سکتا ہے نویان ہمیں معاف کر دے۔ کچابش کہتا ہے کیا کہا تم نے، ہمیں؟ باٹلو کہتا ہے ہاں ہمیں۔ کچابش کہتا ہے باٹلو ناکام تم ہوئے ہو، تمہاری وجہ سے اس نے اپنے سامنے آنے والے ہر آدمی کو مار دیا۔ دوسری طرف ترگت ارطغرل کو بتاتا ہے کہ تیمور دونوں قبیلوں کے جانباز کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ حمزہ تیمور کے جھوٹے الزامات برداشت نہ کر سکا اور وہ ہمیں چھوڑ گیا۔ ارطغرل کہتا ہے میں اس بڑی فوج کی بات کر رہا ہوں جس نے روس سے فارس تک ہر جگہ کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ فوج ہمیں صلیبیوں سے جنگ لڑنے پر مجبور کرے گی۔ امی جان اور میرے بھائی نے صحیح فیصلہ کیا ہے، ورنہ سب کچھ بہت مشکل ہو جاتا۔ یہ متحد ہونے کا وقت ہے۔ یہ مسئلہ دوسرا ہے، مگر تم لوگوں کو قبیلہ بدر کرنا ایک بڑی غلطی ہے۔ تیمور ابھی بچہ ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، ہم جو بھی ہو سکا کریں گے۔ مجھے تم نے سابقہ بتایا، مگر میری بہن آئکس کیسی ہے؟ ترگت کہتا ہے آئکس شہید ہو چکی ہے، جنگ کے دوران اسے جلا دیا گیا۔